نوشیروان کے پوتے خسرو پرویز نے محل بنایا 11,000 پلر پر، 11,000 ستونوں پر محل بنایا، اور 10 سال نہیں رہ سکا اس میں، اور وہ محل زیر و زبر ہو گیا۔ کیسر نے شکست دی اور محل کو آگ لگا دی۔ عبد الرحمن الناصر اموی بادشاہ نے اسپین میں محل بنایا 4,316 پلر اور برج، اور 25 سال صرف اس میں رہا، اور جا کے اسی قبر میں گر گیا جس قبر میں غریب جا کے گرتا ہے۔ آج اس محل کے کھنڈر میں دیکھ کر آیا ہوں قرطبہ میں، کہ کیا وہ شان و شوکت 300 ہجری میں بننا شروع ہوا، اور 1,000 خچر سامان ڈھونے کے لیے اور 10,000 مزدور مستری راج اس پہ کام کرنے کے لیے، چونکہ اس مینول کام تھا سارا، مشینی کام تو تھا نہیں، اور پوری دنیا سے سونا چاندی ہیرے لائے گئے، اور مختلف جگہ پہ پارے کے تالاب بنائے گئے سورج کی گردش کو سامنے رکھ کر، کہ پارا چونکہ ٹکتا نہیں، یوں کرتا ہے، تو سورج کی شعائیں اس پر پڑتی، اور جب وہ پارا ڈانس کرتا تو شعا بھی ڈانس کرتے ہی اوپر جا کے محل پہ پڑتی، تو پورا محل یوں رقص کرتا ہوا نظر آتا تھا، یوں سارا محل جھومتا نظر آتا تھا۔ اتنا اس اللہ کے نیک بندے نے تباہ کیا پیسہ قوم کا، اور ٹوٹل 25 سال، اب 350 میں وہ مر گیا، اور اس کی سوانے میں لکھا ہے 50 سال میں نے حکومت کی اور ہر دشمن کو زیر کیا، لیکن میں نے اپنی خوشی کے دن گنے 50 سال میں تو صرف 14 دن تھے، صرف 14 دن۔ تو اب اس کا کیا علاج ہے کہ آپ نے سب کچھ بنا لیا، موت کو بھگاؤ؟ جب موت ہے تو اللہ کہتا ہے یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا، لہٰذا یا مجھ سے دوستی کر لے، تقوی اختیار کر لے، پھر تو دیکھ میں تیرے لیے جنت بنا کے بیٹھوں۔ 7ویں آسمان سے چلتی ہے، اور پھر یہ درجات ہیں، 100 درجات تو صرف جنت الفردوس کے ہیں، اور باقی پتہ نہیں کیا چیز۔ اچھا 7ویں آسمان پہ یہ اس کی 7واں آسمان اس کی بیس ہے، اور پھر 7ویں آسمان سے باہر نکل گئی، جیسے ہم وہ لوہا ڈال کے اور آگے شیڈ بنا دیتے ہیں، نیچے کوئی ٹیک نہیں ہوتی لیکن لوہے کے سریے ڈال کے شیڈ بنا دیتے ہیں۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے یوں باہر نکالا ہے، کتنا باہر نکالا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پھر اس کو اوپر اٹھایا ہے اور اپنے عرش کو اس کی چھت بنایا ہے۔ جنت الفردوس کے لیے اللہ کا عرش چھت ہے اس مسجد کی چھت کی طرح، اور باقی جنتوں کے لیے اللہ کا عرش چھت ہے آسمان کی طرح، آسمان کی طرح۔ تو اس میں ایک تنکا لکڑی یا گھاس، وہاں کا تنکا بھی سونے چاندی سے بنا ہوا، یہاں کے درخت لکڑی کے۔ ایک کہنے لگا سونے چاندی سے پھل کیسے آئے گا؟ میں نے کہا لکڑ تو پھل کے میں آ جانا، یہ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات کہ لکڑی سے پھل نکل ہے؟ لیکن چونکہ ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں تو وہ ہمارا ذہن اسے قبول کر چکا ہے، ورنہ کوئی عقل کی بات ہے کہ لکڑی میں سے آم نکل آتا ہے، اور لکڑ میں سے انگور نکل آتا ہے، چھوٹی سی بیل میں سے اتنا بڑا تربوز نکل آتا ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ زمین پر پڑے اتنا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی فلسفی جا رہا تھا تو اس نے دیکھا اتنا بڑا تربوز زمین پہ پڑا ہوا اور آم لگے ہوئے درخت پر، تو کہنے لگا ایک ہی گل ہے، چھوٹے اتنے لا دیتے ہیں تو وڈے نو ہیٹھاں پاتا ہے۔ تو ابھی اسی سوچ میں تھا تو ایک کام ٹوٹ کے اس کی ٹنڈ پہ لگا، کہنے لگا سمجھ آ گئی، یہ میرے اتنے ہندوانہ ڈاندا تو میرا کی حال ہے۔ میرے اوپر یہ تربوز گرتا تو میرا کیا حال ہوتا، مجھے سمجھ میں آ گیا۔